الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا ممد له ولا كفو له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب ربنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمد أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الزهى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي
إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر اللہ استغفر اللہ محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے مختلف آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، باری تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنا توفیق بخشے۔ آپ بھائیوں کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس کے اوپر عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ محرم الحرام کی آج 11 ہے چاند کی۔ کئی جمعوں سے خلافت راشدہ، شان صحابہ، خصوصاً
شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مختصراً بیان ہوا تھا۔ ان کا شان، ان کا بیان، ان کی زندگی، ان کا آنا، ان کے فتوحات اور ان کی شہادتیں بیان کی تھی، اور پچھلے جمعے وعدہ کیا تھا زندگی رہی انشاءاللہ العزیز شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے، ساتھ ساتھ موجودہ حالات قرآن اور حدیث کی روشنی سے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی دکھ ہو، ہر حال میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے۔ یہ صبر کرنا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا اس میں شان اور عزت ہے، اور اس کے ساتھ صبر بھی کرے۔ روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، کاروبار ہے، پریشانی ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ہر چیز کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے کہ نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کر سر سجود ہو کر اللہ سے التجا کریں، اللہ میں غریب ہوں، روٹی نہیں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں پریشان حال ہوں۔ سارے پریشانوں کا علاج، مشکلات کا علاج اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں رکھا ہے، صبر میں اور نماز میں۔ جب نماز آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بڑے خوش ہوئے، اتنی خوشی محسوس کی کہ شکر ہے اس باری تعالیٰ کا کہ لینے کا اور مانگنے کا ذریعہ تو بنا دیا۔ لوگوں کے پاس جائیں، ان کی التجا کریں، ان کے سامنے ہاتھ باندھیں، ان سے عرضی کریں۔ کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے کیسے کیسے مسئلے حل کروائے، جن کی تاریخ میں اور احادیث میں صحابہ کے واقعات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ خوش ہوئے کہ نماز پڑھیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجات اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مستجاب الدعوات تھے، حلال کھانے والے، اللہ کے راستے میں لڑنے والے، اللہ کی رضا میں صبر کرنے والے، دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حال میں اللہ کی رضا چاہنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او لوگو ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، مومنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ اور جو بندہ صبر بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس میں واقعات ہیں، قرآن میں قصے ہیں اسی صبر میں، استقامت میں۔ میرے بھائیو، حضور سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ نبیوں نے صبر بھی کیا، تکالیفیں برداشت کی، استقامت کو اپنایا، اللہ کی رضا کے ساتھ لگے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، صبر کا دامن بھی نہ چھوڑا، اللہ سے امید بھی وابستہ رکھی۔ تو دنیا 3 حال سے خالی نہیں۔ ایک وہ انسان ہے، کہتا ہے میں خود بدلہ لوں گا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے لے لے۔ ایک وہ ہے جو اللہ پہ چھوڑتا ہے، اللہ میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، نہ میں لڑ سکتا ہوں، میں نہ جھگڑ سکتا ہوں، میرا بدلہ تو ہی لے لے۔ اللہ فرماتے یہ بھی ٹھیک ہے۔
ایک وہ ہے صبر بھی کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میاں دنیا میں مجھے دکھا دے، دنیا میں مجھے دکھا دے، میں تو غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس نہ ساز و سامان ہے، نہ نفری ہے، نہ جماعت ہے، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، نہ ہتھیار ہیں۔ میں نے تیری رضا کے لیے اور تیری نماز کے ذریعے سے جو کچھ تیرے سے مانگا، میرا اللہ اس دنیا میں دکھا کہ تیسرے وہ دشمن ہیں جن کو دنیا میں سزا ملے اور ایسی سزا ملے کہ خود اپنے آپ کو مارے۔ تو میرے بھائیوں، 3 طبقے ہیں، 3 درجے ہیں۔ پہلا وہ ہے جو اللہ پہ چھوڑتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ بھی بدلہ لے کے دکھاتا ہے، اور پھر دوسرا ہے کہ خود بدلہ لیتا ہے، جیسے جنگ بدر ہے۔ جو اللہ پہ چھوڑتا ہے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ میں لڑتا نہیں ہوں، اللہ دنیا میں دکھا جو تیرے دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن، نبی کی ذات کے دشمن، تیری ذات کے دشمن، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس انتظام ہے، میں دنیا میں دکھاؤں گا۔ اپنے آپ کو کوئی نہیں مارتا، سوئی لگے چبھ جائے تو درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں آج سے نہیں، رسول اللہ سے لے کر صحابہ کی خلافت سے لے کر میرے بھائیوں یہ چلتے رہے گا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سچ آتا ہے، جھوٹ بھاگتا ہے، باطل بھاگتا ہے، تو لہٰذا سچائی بھی چلے گی۔ حلال بھی ہے تو حرام بھی ہے، جائز ہے تو ناجائز بھی ہے، سچ ہے تو جھوٹ بھی ہے، ایمان ہے تو کفر بھی ہے، جہاد بھی ہے تو ساتھ ساتھ مخالفت بھی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے رکھا ہے کہ حابیل اور قابیل سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ میرے بھائیوں، خلافت صدیق اکبر 2.5 سال گزری، خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال گزری، شہید ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ کے روزے میں حصہ ملا، نصیب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 11 سال کے قریب خلافت سنبھالی۔ ان کو بھی اسی اسلام کے لیے، دین کے مٹانے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے، اللہ کے قانون کو مٹانے کے لیے، کہ اللہ کا بھیجا قانون پسند نہیں، نبی والا دین پسند نہیں، ہمیں قرآن پسند نہیں، تو لہٰذا اس کا سر اڑایا جائے، نہ رہے گا سر نہ پڑے گا درد۔ عثمان غنی کو بھی شہید کیا۔ چوتھا نمبر آیا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم کا، کہ جب خلیفے بنے اور خلیفے سے بچپن، پھر بچپن سے شہادت۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پچھلے جمعے بھی میں نے حوالہ دیا تھا، عرض کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پہ نبوت کا بھی اعلان کیا اور توحید کا بھی اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا، سارے مخالف ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، بد دعائیں دیتے چلے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ ملایا، نبی نے گلے لگایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال ختم ہو رہے تھے، عمر کے 11واں سال شروع تھا، اسی بچپن کے عالم میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا۔ نبی کے زمانہ میں نبوت کے بعد سب سے پہلے بچوں میں اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑوں میں ابو بکر صدیق، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی بیوی۔ 4 بندوں نے یہ کلمہ پڑھا، بچوں نے، بچے نے بھی پڑھا، بڑے نے بھی پڑھا، نوکر نے بھی پڑھا، اور
اماں خدیجۃ الکبریٰ نے بھی پڑھا، 4 سے یہ اسلام شروع ہوا، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ کلمہ۔ میرے بھائیوں، اور حضرت علی کو نبی نے پڑھا۔ حضرت علی کے والد کا نام عبدالعزیٰ، ابو طالب کا نام کیا تھا؟ عبدالعزیٰ۔ عزیٰ ایک پیر تھا، لات منات اور عزیٰ، اس کو وہ خدا مانتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے آگے سجدہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تو بزرگ ہے، اللہ سے منگوا دیتا ہے، اللہ کو منوا لیتا ہے، اللہ تو ہے ہی ہے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک پلید ہیں، ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں۔ عبدالعزیٰ، عزیٰ کا بندہ، تو کنیت ابو طالب ہے۔ ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی پرورش فرمائی، اور ساتھ ہی پوری زندگی۔ میرے بھائیوں، زمانہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے، تو اللہ کے نبی نے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، علی میں تجھے ایک ملک میں بھیج رہا ہوں گورنر بنا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ، عمر چھوٹی ہے، تجربہ ہے ہی نہیں، میں کیسے جا کے کام کروں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر آ، تعال ہنا کا ہندی، میرے قریب بیٹھ۔ اللہ کے نبی نے اپنی شفقت کا ہاتھ رکھا سر پہ، کندھے میں پھیرا اور فرمایا اللہ تجھے شجاعت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تیرے سینے کو فقاہت کے لیے سمجھداری اور مسئلے سمجھانا، قاضی القضات بننا، وزیر قانون بننا اللہ تجھے نصیب کرے گا، اللہ تجھے بہادر بھی بنائے گا، اللہ تیرے سے بہت بڑے کام لے گا۔ محمد کریم نے، سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، جس کے صدقے میں علی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، علم کا، فقہ کا، جو کسی صحابی کو نصیب نہ ہوا۔ شان الگ ہے، جو ابو بکر کی شان ہے وہ اپنا ہے، عمر کی عظمت اپنی ہے، عثمان کی عظمت اپنی ہے، علی کی عظمت اپنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اقامت اللہ، اللہ تجھے قائم رکھے، اللہ تجھے زندگی دے۔ انت منی، تو میرے نزدیک ایسا ہے، تو میرا بھائی ہے، بے منزلت ہارون و موسیٰ، جیسے موسیٰ اور ہارون بھائی تھے، تو میرا ایسے بھائی، میں تیرا بھائی، کیونکہ چچا زاد بھائی تھے، نبی کے چچے کے بیٹے تھے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں سوتر، چچا زاد بھائی تھے۔ اور فرما انہو لا نبی بعدی، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے جانے کے بعد، صدیق کے جانے کے بعد، عمر کے جانے کے بعد، عثمان غنی کے جانے کے بعد اللہ نے حضرت علی کو خلافت دی، اور نبی کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ جب حضرت علی جوان ہوئے، بڑے بڑے صحابہ آئے نبی علیہ السلام سے رشتہ لینے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہمیں آپ اپنی بچی دیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو بھائیوں، منظوری اوپر سے تھی، حضور نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا میں تجھے اپنی بیٹی دے رہا ہوں، تیرے پاس کچھ ہے؟ کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی تلوار، کوئی پیسہ، کوئی درہم دینار دی؟ ایک اونٹنی تھی، حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک دور تھا، رات کو کھیلتے کھولتے، شرابوں کو نشے میں، وہ 2 سال کی اونٹنی جو پالی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بیچوں گا، 12 انہیں وہ ذبح کی، کاٹ پیٹ کے کھا گئے۔ صبح دیکھا تو اونٹنی نہیں، نبی علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ حال ہے چچے کا، حضرت حمزہ کا۔ میں گیا ہوں تو کہتے چل۔ حضور نے فرمایا تیرا بھی باپ ہے، میرا بھی باپ ہے، چچا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اداس بیٹھے تھے حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، علی کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا شادی آ گئی، مال نہیں ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، تیری شادی کا انتظام عثمان کرے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے بھی دیا، جو ہم آج مولوی صاحب، صوفی صاحب، تبلیغی حضرات، بڑے بڑے علماء ہم بیان کرتے ہیں اور سیرت فاطمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ دیا، ایک چادر دی، تکیہ دیا، لوٹا دیا، بیوی والا ہار تھا وہ دیا کانچ کا، مختصر سا جہیز دیا، اور میرے پیغمبر نے حضرت علی سے فاطمہ الزہرا لخت جگر جناب محمد رسول اللہ کا نکاح دیا اور دنیا کو بتلایا اپنے بچوں کی شادی ایسے کرو، جہیز سے بچ جاؤ، بڑی لعنت سے بچ جاؤ، اور میاں بیوی خوش ہوں، گھوٹ کنوار راضی ہوں۔ کہ گھوٹ کنوار راضی تو کیا کرے ملا قاضی، دولت ہو، سرمایہ ہو، سونا ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، گھر کا راز نہ ہو تو ایسا کوئی فائدہ نہیں، بستر نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، میاں بوئی خوش ہیں تو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، پھر ایک زمانہ گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امانتیں دے کر جو رسول اللہ نے بستر پہ سلایا تھا، مدینہ تشریف فرما ہوئے۔ سال گزرا، جنگ بدر کا اہتمام ہوا، جنگ بدر لگی تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھی ساتھ لیا، صحابہ بھی ساتھ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، 313 جو نبی کی محنت سے مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، 313 ساتھیوں کو لے کر یہ بدر کنویں کا نام ایک جگہ ہے، تو اسی جگہ پہ کفار نے 1000 کے لشکر میں ڈیرا لگایا، ہاتھی بھی تھے ان کے پاس، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، ساز و سامان بھی تھا، زرہیں بھی تھیں، تلواریں بھی تھیں، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پاس نہ سواریاں، نہ زرہیں، نہ تلواریں، مختصر سا سامان، اور غریب و مسکین مہاجرین و انصار جنگ بدر میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ 14 سالہ میری محنت، 14 سال میں نے محنت کی، اور میری محنت کا سرمایہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ مجموعہ ہے، 313 صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، مر مٹنے والے ہیں، اور اتنا نبی روئے، اتنا انکساری، اتنی عاجزی، اللہ کی دربار میں روتے روتے سر مبارک نیچے ہو گیا۔ یہ جبہ مبارک علماء پہنتے ہیں، ہم نے بھی پہنا ہے، یہ نیچے گر گیا، داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہے، اور نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ لا توبت فی الارض، اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ اور نبی علیہ السلام اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہے تھے۔ پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا، صدیق اکبر آئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ اتنی بڑی انکساری، اتنی عاجزی، اتنا رونا دھونا، اللہ نے آپ کے دعا کو قبول کر لیا، انشاءاللہ فتح ہوگی، آپ سر مبارک اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، فرمایا تل کا بتل کا، یا ابو بکر اے صدیق تو نے بدلہ لے لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا ہم غار میں تھے، ہیں تو اور میں تھے، باہر جب کفار آئے اور تیری گود میں میں سو رہا تھا، اور تو نے کہا تھا یا اللہ یا رسول اللہ مارکا آ گئے ہیں میرے بھائیوں، تو اس وقت میں نے کہا تھا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، تو نے مجھے کہا تھا اور میں نے کہا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج تو کہہ رہا ہے نبی رو نہیں، محمد کریم رو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ